اور انتظامیہ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کل والے واقعے کے اوپر جو ہے وہ سی فوٹیج لیں اور وہ جو شر پسند عناصر تھے ان کو شناخت کریں اور آج ان کے گھروں میں ریڈ کر کے ان کو اٹھائیں تاکہ پتہ چلے کہ کسی کے گھر کے اوپر حملہ آور ہونے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا، علی عباس صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ پہلے بات کر دیں، اس کے بعد حاجی اکرم انصاری صاحب اپنی بات کریں۔ سر گزارش ہے کہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے، جیسے ہم نے، ہمارے قائدین نے، پرائم منسٹر نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، ہم بھی اس کے کل کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور وائس ورثہ جو کل یا رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ڈیرے پہ یا گھر پر حملہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو اس میں کلپریٹس ہیں ان کے خلاف انتظامیہ فیصلہ آباد بھرپور قانونی کارروائی کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اس بات کی بھی بھرپور مذمت کروں گا جو سوچ عمران خان نے لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ڈالی ہے، جو نفرت کا بیج بویا ہے، جو سیاسی عدم برداشت کا بیج بویا ہے، میں اس کی بھی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں سیاسی حریف ہوتے ہیں، سیاسی مخالف ہوتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہوتی۔ سیاست میں دوست، سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، لیکن جو کلچر عمران خان صاحب نے سیاست میں ڈالا ہے، نفرت کا بیج بویا ہے، میں اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کل جو دل خراش واقعہ پیش آیا ہے جس میں عمران خان اور ان کی پارٹی کے کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں، ان کی مذمت کرتا ہوں۔ میں اور میری ساری پارٹی اس کی مذمت کرتی ہے، لیکن اس حملے کی آڑ میں دوسروں کے گھروں پہ حملے کرنا، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں کے گھروں میں جب حملے کریں گے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ان کے ٹوٹیں گے تو آپ کے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو لہذا میری ان سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہوش کے نہ کھلیں، آپ پاکستان میں جو انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو اس کا انجام نہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا اور نہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہتر ہوگا۔ تو لہذا ہمیں تحمل، بردباری، برداشت کے ساتھ سیاست میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ پاکستان کی تمام جماعتوں کا کلچر ضرور ہے، لیکن پی ٹی آئی کا یہ کلچر نہیں ہے۔ اور آخر میں شیخ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ تو فیصلہ آباد کی انتظامیہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کی غفلت، کوتاہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ بر وقت انتظامات کرتے تو کسی کو جرأت نہ ہوتی رانا صاحب کے گھر پہ حملہ ہونے کی۔ تو لہذا میں اس پلیٹ والوں سے اپنے قائد جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ، دفتر پہ حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ ان کے تمام قائدین کرام جو فیصلہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ایم پی، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل کا جو واقعہ ہوا ہے وزیر آباد کا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے لے کر ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ خان صاحب نے اس کی پرزور مذمت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قائد سے لے کر ایک پاکستان مسلم لیگ کے ورکر تک ہم اس واقعے کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل ہی یہ بات فرمائی تھی کہ ہم آپ کو جی آئی ٹی بنانی چاہیے، اور وہ اگر مشترکہ بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں
जो हमारे वफाकी अदारे हैं उनमें से भी अगर उनको शामिल किया जाता तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होता। मेरे से पहले सेक्रेटरी साहब ने और सदर शेख एजाज साहब ने और बाकी मेरे दोस्तों ने बात की है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जो हालात आज बन रहे हैं इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, और उस इमरान खान की वजह से ये पुरतशद्दद वाक़यात जो आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, मैं इसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और जो कल का वाक़या राना सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर वाक़या हुआ है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद माटो भी यही था कि हम मिलकर ये बात बावर कराएं कि राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला के फजल व करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लाखों जो साथी हैं वो उनके साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके साथ है और एक एक वर्कर के साथ है। और इंतज़ामिया से कहूँगा कि जो एप्लीकेशन राना सनाउल्लाह साहब के घर पर जो वाक़या हुआ है, जो आपको दी है, उस पर फौरी तौर पर FIR दर्ज करके उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये काम किया है। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए फिर ये बात कहूँगा, बातें मैं ये सी रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि शेख साहब ने बड़ी मुदल्लल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी बातें की हैं। तो आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ ये कहूँगा कि आज भी और इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का किरदार जो है वो अल्लाह ताला के फजल व करम से कभी भी पुरतशद्दद नहीं रहा। हमेशा दोस्तों के साथ मिलकर जमहूरियत को पंपने का मौका देने के लिए और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बात की है, और हम तमाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की है उनको भी ऑन करते हैं। और मैं जितनी बातें यहाँ पर सेक्रेटरी साहब ने की हैं, सदर साहब ने की हैं, मेरे बाकी साथियों ने की हैं, उन तमाम बातों को भी मैं अपनी तरफ से कबूल करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।